مرضی بکری کہو، لیکن یہ علی فیصلہ لینا ہے کہ اگر فیصلہ لینا ہے تو بتاؤ، جاؤ اس کے سامنے پانی رکھو اور پانی رکھ کر اس کے سامنے دیکھو، اگر زبان سے چاٹ کر پیے تو کتا ہے، منہ ڈبو کر پیے تو بکری ہے۔ کہ یا علی ہم نے کئی بار اس کے سامنے پانی رکھا، کبھی منہ ڈبو کے پیتا ہے، کبھی زبان چاٹ کے پیتا ہے۔ کہ اچھا ایسا کرو، اس کے سامنے گوشت رکھو اور گھاس رکھو، اگر کھائے تو کہنا بکری ہے، اگر گوشت کھائے تو کہنا کتا ہے۔ کہ یا علی ہم دونوں رکھتے ہیں، جب اس کا موڈ ہوتا ہے گھاس کھا لیتا ہے اور جب اس کا موڈ ہوتا ہے گوشت کھا لیتا ہے۔ کہ اچھا ایسا کرو، جاؤ اس کو بیٹھتے ہوئے دیکھو، اگر اگلی ٹانگوں کے بل بیٹھے تو بکری ہے، پچھلی ٹانگوں کے بل بیٹھے تو کتا ہے۔ کہ یا علی ہم نے کئی بار دیکھا، کبھی اگلی ٹانگوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، کبھی پچھلی ٹانگوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ کہ جاؤ ایسا کرو، اسے ریوڑ میں ڈالو بکریوں کے، اگر تو بیچ میں سر ڈال کے شریفوں کی طرح چلے تو کہنا بکری ہے، اگر دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگے تو کہنا کتا ہے۔ کہ یا علی کبھی آگے آگے بھاگتا ہے، کبھی پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اور کبھی تو خاموشی سے شریفوں کی طرح ریوڑ میں چلتا ہے۔ اب علی مسکرائے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو سوال کرتا ہی جائے گا اور میرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ مولا کائنات علم کے شہر کے دروازے نے کہا جاؤ اسے ذبح کر دو، اور جب اس کے جسم کو کھولو، اگر اوجڑی نکلے تو بکری ہے، اگر انتڑیاں نکلے تو کتا ہے۔ بتایا مولا کائنات نے کہ تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو، میں نے لاب دہن کا قطرہ چوسا ہے، تو جس علی کا علم اتنا ہو اس کے شہر کا علم کیا ہوگا۔ عالم کا نظریہ کہ کائنات میں اتنا بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں، جتنے بڑے عالم رسول ہیں، معصوم ہیں، عالم ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ اہل بیت کا نظریہ نور ہے، اللہ کے نور سے خلق ہوئے تھے۔ جب حضور خود فرما رہے ہیں کہ جب آدم مٹی اور پانی نے ہمارا خون ہمارا نور خلق کیا، رسول نور کہیں تم انہیں کیا بنانا چاہتے ہو؟ اور پھر حضور کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ تو دو فلسفوں کی جنگ ہے، یہ دو نظریوں کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی اس وقت تک ختم نہیں آئے گی جب ہمارے اہل سنت بریلوی دیوبندی مل کر اس نظریوں کو نہیں سمجھیں گے کہ رسول نور ہے، رسول معصوم ہے، رسول عالم ہے۔ اگر سب یہ پڑھو گے تو میری طرح آ کر مجلس پڑھنا شروع کر دو گے، اور اگر بنو امیہ کی لکھی ہوئے کورس کی کتابیں پڑھو گے جو آج تک ایم اے اسلامیات میں یونیورسٹیوں میں لگی ہے، تو پھر یہی کچھ ہوگا، ہمارا مولوی یہ پڑھ گیا، آپ کا مولوی یہ پڑھ گیا، ہمارا مولوی یہ پڑھ گیا، ہمارا مولوی یہ پڑھ گیا، یہ ماتم بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، اسی میں پڑھتے رہو گے۔ اس لیے پڑھتے رہو گے کہ آپ کو دوسرا نظریہ آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ اہل بیت کا اسلام رسول نور، بچے سنیں، اہل بیت کا اسلام رسول معصوم، اہل بیت کا اسلام رسول سب سے بڑا کائنات میں عالم۔ یہ دو نظریے ہیں میرے بھائیوں، اگر ان نظریوں کو پڑھو گے تو سمجھ آئے گا علم کیا ہے، پھر سمجھ آئے گی رونا کیا ہے، پھر سمجھ آئے گی ماتم کیا ہے، پھر سمجھ آئے گی آستانوں والے پیر کرتے کیا ہے۔ وہ نظریہ تم پڑھتے نہیں، جب پڑھتے نہیں تو جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، لیکن علم کی باتیں علم سے طے کرو، لڑنا مناسب نہیں ہے۔ کبھی وقت آیا تو ہم اس پر ایک اشرا پڑھتے ہیں کہ حضور کا علم ثابت کریں،
حضور کی معصومیت ثابت کریں قرآن و سنت میں، حضور کا بتائیں کہ حضور خطا نہیں کرتے، اس لیے کہ نبی کی ایک خطا پورے معاملات کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر نبی خطا کر جائے تو پھر دین کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ جتنی کتابیں اہل بیت نے لکھی اپنے نظریے پر لکھی، انہوں نے ساری کتابیں اس طرح کی لکھی، جب اس نظریے پر لکھو گے تو پھر انگریز کارٹون بنائے گا۔ جب تم لکھو گے یہ ساری باتیں کہ نبی بھول جاتے تھے، نبی خطا کرتے تھے، نبی ہم جیسے ہیں، نبی نور نہیں ہے، تو انگریز تیری ساری کتابیں آپ کی لکھے گی۔ آؤ مل کر اس گھر سے چور نکالیں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کتابیں ابھی تک لکھی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارا راوی جھوٹا نہ ہو۔ رسول جہاں مرضی جائیں، ہم اپنے راویوں کے لیے یہ اس نے فرمایا، یہ اس نے فرمایا، یہ اس نے فرمایا۔ رسول نے کیا فرمایا اور قرآن نے کیا فرمایا؟ یاد رکھیں، 20 سال سے میں مجالس پڑھ رہا ہوں، میرا سرکار حسن ناصر سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ جی ایم شاہ سے میں 92 سے ان کے پاس آنے والا ہوں، بڑا تعلق، بڑی محبت۔ لیکن اگر آپ جی ایم شاہ صاحب سے پوچھیں کہ پیر آصف علی گیلانی کی ڈیٹ آف برتھ تو بتاؤ، ان کو نہیں آتی۔ پیار بہت ہے، نہیں آتی میرے بھائیوں، اس لیے نہیں آتی کہ یہ میرے گھر کا میرا پرسنل معاملہ ہے۔ میرا چچا بتائے گا میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، میرا بھائی بتائے گا، میرا بھتیجا بتائے گا، میرا دور بتائے گا، میرے گھر والے بتائیں گے، میری بہن بتائے گی ڈیٹ آف برتھ کیا۔ جی ایم شاہ نہیں بتا سکتے۔ مسلمانوں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے یا کوئی اور ہے؟ میرا علم یہ کہتا، دلیل یہ ہے کہ رسول کی 12 ربیع الاول تاریخ ولادت نہیں تھی، اس لیے کہ یہ باہر کے لوگ نہیں جانتے تھے، یہ گھر والے کہیں گے یا ابو طالب بتائیں گے کہ ولادت کیا تھی، یا جناب حمزہ بتائیں گے کہ ولادت کی تاریخ کیا تھی۔ اور رسول کی ولادت 17 ربیع الاول بتانے والے ابو طالب، اس لیے کہ جب پیدا ہوئے ابھی تو صحابیت نے آنکھیں ہی نہیں کھولی تھی۔ یہ پرسنل خاندان کے معاملے ہیں۔ اور اسی طرح رسول کی شہادت کی بھی تاریخ مسلمانوں کو نہیں معلوم، اس لیے کہ کوئی پاس تھا ہی نہیں۔ یہ بتانے کے لیے گواہ ایک ہے جس کا نام علی ہے، جنہوں نے جنازہ بھی پڑھایا، رو رو کے دفن بھی کیا، وہ بتائیں گے کہ رسول کی ولادت کا اور شہادت کا دن کون سا ہے۔ لیکن یہ جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں، جس کا دل چاہے 12 منائے، جس کا دل چاہے 17 منائے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ کچھ باتیں علمی ہیں اور کچھ باتیں خاص ہوتی ہیں جو گھر والے جانتے ہیں، در والے نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، یہ آج ان علموں کے سائے میں یہ نوجوان جو ماتم کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی اس بات پر سوچنا چاہیے کہ دنیا کیوں حسین کو روتی ہے۔ فتمسکم النار، دیکھو ہرگز کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ تو جو مجلس کی مخالفت کرتا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کسی چودھری صاحب کی بات یہاں ہوتی ہو، کسی ملک صاحب کی بات، کئی ووٹوں کی بات، یہاں صرف آل رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا جو مجلس کی مخالفت کرے آل رسول کا دشمن ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ آؤ اب 2 منٹ کے لیے اس بات کو سوچو کہ رسول کے گھر کے 72 نفوس قدسیہ کربلا میں آ گئے۔